الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان مبارک کے فضائل، مسائل اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں. اس طرح جب حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے احکام، اس کی فضیلت وہ بیان کی جاتی ہے، پھر زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے یہ چنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ جماعت ہے. صحابہ کس کو کہتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے، یعنی ایسا شخص جس نے اپنی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور اسی پر اس کی پھر وفات ہوئی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو کفار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، بچپن کے آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ صحابی نہیں. صحابہ کا مقام بہت بلند ہے. علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے کہا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی ابدال ہیں، جتنے بھی کتب ہیں، وہ اگر سارے مل جائیں ایک پلڑے میں ہوں اور کسی ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. کسی ایک ادنا سے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ مقام کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے کسب سے، اپنے نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، رات کو تہجد پڑھنے سے یہ مقام اس طرح حاصل نہیں ہوتا. تو میں بہت زیادہ نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، رات کو تہجد پڑھوں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، تو یہ مقام اس طرح نہیں ملتا. جتنا بھی کوئی کر لے، ولی ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ایسے جیسے آسمان کے ستارے. جیسے آسمان کے ستارے آدمی دیکھتا ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ایک تو خوبصورتی ہے، دوسری ان کی روشنی ہے. اور کوئی ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، کوئی کم چمک رہا ہے. اس طرح کسی صحابی کا مقام زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ایک ہی محفل کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری دی. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبادہ بن جراح، اور اس طرح حضرت زبیر. یہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ
فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، جی زبیر بن عوام فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ اور سعید فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب نیک ہیں، سب کے سب بزرگ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دیا، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، حدیبیہ میں بھی، بدر میں بھی، احد میں بھی، جہاں جہاں ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کو جو ہے وہ جلا بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں نا اس طرح ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو آگے سے کفار کیا کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ تو صحابہ کو جو اس وقت دین پر چلتے تھے ایمان لاتے ان کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ ایمان لائیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم کے اندر اس کا جواب دیا۔ کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں، یہ کہنے والے بے وقوف۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ترکی جواب دیا کہ یہ بے وقوف نہیں، ان کا ایمان جس طرح یہ ایمان لیں اسی طرح تم بھی ایمان لیں۔ تو صحابہ کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہ جو صحابہ تھے یہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے، اتنے امیر لوگ نہیں تھے، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے وہ تھے۔ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے ذرا اٹھا دیں، صہیب کو، بلال کو، ابن مسعود کو، جو غریب غرباء آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری اسٹیٹس کے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے آج کل، جیسے دیکھتے ہیں بھائی آپ نے یہ جو کمی کمین ہے یہ نہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم جو بڑے اسٹیٹس والے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو ہماری توہین ہے۔ شادیوں میں بھی آدمی ان کو اپنے اسٹیٹس کے مطابق بلاتے ہیں، جو ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں ان کو بلاتے بھی نہیں اور اپنے پاس بٹھاتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ذرا ان کو اٹھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ آیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں تو میں ان کو تھوڑی دیر کہتا ہوں بلال ذرا دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اور یہ صہیب آپ بھی ذرا دوسرے کمرے میں جائیں۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ان کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر وحی نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی ہرگز آپ نے ان کو یہاں سے نہیں اٹھانا، آپ نے ان کو یہاں سے نہیں اٹھانا۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، جو دن کو صبح کے وقت اور رات کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ نے ان کو یہاں سے نہیں اٹھانا۔ اور یہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ان میں سے کوئی ایمان لاتا ہے تو لائے، نہیں لاتا تو نہ لائے، آپ نے یہاں سے کسی کو نہیں اٹھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی دل کے اندر ہی یہ خیال فرما رہے تھے کہ میں ان کو ذرا اٹھا دوں گا اور ان کو میں سمجھا دوں گا کہ یہ ذرا بڑے سوسائٹی والے لوگ آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں تو ہمارے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں،
آپ نے ان کو یہاں سے نہیں اٹھانا، ان کا دل نہیں دکھانا کہ میں آپ کو وہاں سے اٹھا دوں اور ان کو بٹھا دوں۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ تو صحابہ کی یہ اللہ رب العزت نے شان بیان فرمائی کہ اگر ان کو کسی نے بیوقوف کہا تو اللہ نے کہا تم بیوقوف ہو، یہ بیوقوف نہیں۔ کسی نے کہا اگر ان کو یہاں سے اٹھا دو تو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ نے ان کو اٹھانا نہیں، چاہے یہ ایمان لائے یا نہ لائے، ان کے ایمان کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب ان کے دل کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم بڑے ہیں، متکبر ہیں، غرور ہے کہ ہم یہ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو ہمیں پھر ان کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ جو ہیں یہ ایک ایسی جماعت ہے، اللہ رب العزت ان کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر ان کا عزت و احترام کرنے کی اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔